بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، آج آپ کا تھرڈ والا سیریل نمبر 3 لیسن نمبر 16 علم کی تلاش ایڈیشن، یہ بورڈ کی جانب سے لکھا ہوا گیا ہے۔ ایک اسٹوری ہے امپورٹنس آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم سے متعلق تعلیم کی اہمیت۔ اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کنگ ریسیونگ گفٹس، مین تھینکنگ ود کنگ، مطلب بادشاہ وہ گفٹ حاصل کر رہا اور وہ آدمی اس کو شکر گزار رہ رہا۔ علم کی تلاش یہ سرسری مطالعہ سے متعلق ہے، اس میں لکھنا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے یہاں پر۔ ایک بادشاہ، رعایا، ایک آدمی اور بادشاہ کے کچھ وزیر۔ وہ آدمی جو دوسرے ملک سے آ کر تجارت کے لیے آیا تھا، وہ حسب دستور بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کو تعریف کرنے لگا، تعریف و توصیف کر کے اس کو کچھ تحفے و تحائف دیے۔ اس کے بعد اس نے غیر ملکی تاجر نے بادشاہ کی خدمت میں تحفے تحائف پیش کرتے ہوئے وہ تحفوں کی خوبیاں بیان کرنے لگا۔ پہلی چیز تھی پانی سے چلنے والی گھڑی جو یونان سے خریدا تھا۔ دوسری چیز تھی قالین جو ایران سے لایا تھا۔ چوتھی چیز تھی قلم جو جاپان سے خرید کے لے کے آیا تھا۔ پھر سے سن لیجئے بچوں، پانی سے چلنے والی گھڑی جو یونان سے لایا تھا، قالین جو ایران سے لے کر آیا تھا، اور قلم یعنی پین جو جاپان سے خرید کر لایا تھا۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر بادشاہ مسکرایا اور اس کی چیزوں کو لے کر ایکسیپٹ کر قبول کر کے اس کی اہمیت بتانے لگا۔ ہندوستان میں ہماری شان کے مطابق کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا، عالی جناب، آپ کی شان کئی چیزیں مجھے پسند آئی، لیکن ایسی چیز ہے جو آپ کے مرتبے کے عین مطابق ہے۔ اچھا، وہ کیا چیز ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، وہ ایک درخت، ایسا درخت ہے جو دنیا میں پایا تو ہر جگہ جاتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ یہ مسافر جو آیا تھا وہ بتانے لگا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ عالی جناب، یعنی وہ آدمی کہنے لگا، ایسا خوشنما درخت جو اس کا پھل کھا لے تو وہ کبھی بوڑھا نہ ہوتا ہے نہ مرتا ہے، اس درخت میں آب حیات کی خاصیت ہے۔ تو بادشاہ کو ایک دھن لگ گئی کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنے وزیر کو بھیج کر وہ پھل لانے کی کوشش کرنے لگا، اور اس کا وزیر بادشاہ کے وعدے کے مطابق بادشاہ اس کو پیسے بھیجتا رہا، اور وہ گاؤں جنگلوں پہاڑوں ہر وہ جگہ چھان مارنے لگا، ڈھونڈنے لگا، کھوج کرنے لگا، تحقیق کرنے لگا، ریسرچ کرنے لگا۔ آخرکار اس کو کوئی ایسا درخت نہ ملا اور اس کی تلاش بیکار چلی گئی۔ تو وہ صبر کرتا ہے اور دھن کا پکا تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ کئی ذلت اٹھایا، کئی مایوسی اٹھایا، ناکامی اٹھایا، لیکن بادشاہ کی مانتے ہوئے اور بھی لاکھ کوشش کرنے لگا۔ تو آخرکار اس کو ایک درویش ملتا ہے۔ درویش پوچھتا ہے کہ کیا چیز کی تمہیں تلاش ہے؟ تو بولا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بہت ساری ذہن سے نوازا ہے، لیکن بادشاہ کو ایک مسافر ملا تھا، وہ بولا کہ علم کا درخت ہے، ایک ایسا درخت ہے جو انسان کھا لے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے نا، کبھی مرتا ہے۔ وہ ہر درخت پایا تو ہر جگہ جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے بلکہ بولتا، لیکن مارا پھرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آتا کہ درویش کے پاس جب جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا، درویش اس کو امید دکھاتا، کچھ آس دکھاتا، بولتا کہ تمہاری تلاش ختم ہوئی، تم آنکھوں میں آنسو لیے درویش کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اور درویش نے بولا کہ مایوسی اور نا امیدی گناہ ہے، یعنی مایوسی کفر ہے، مایوسی نا امیدی گناہ، مایوس ہونا یا نا امید ہونا گناہ ہے، اس لیے تم جاؤ۔ میں ہندوستان کے بادشاہ کا ایک وزیر ہوں۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چلا تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت موجود ہے جس کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ نہ مرتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ بادشاہ اس درخت کی تلاش میں مجھے بھیجا ہے۔ وہ شہر دشوار گزار پہاڑیوں، خطرناک جنگلوں، برسوں وہ درخت کی تلاش کیا، لیکن اس کا درخت کا کچھ پتہ نہ چلا۔ میری ساری جدوجہد بیکار چلے گئی۔ سارا قصہ وہ وزیر کیا بولتے ایک درویش کو، فقیر کو سنانے لگا۔ فقیر کہنے لگا کہ افسوس کہ تم نے عقل کا استعمال نہیں کیا، صرف ایک درخت کی تلاش میں تم اتنے برسوں سے، اتنے وقت سے، اتنے کیا بولیں گے سالوں سے مارے پھر رہے ہو۔ اصل میں وہ درخت اچھے آدمی، اصل میں وہ درخت علم کا درخت ہے، درویش نے جواب دیا، لیکن اس کی ظاہری صورت درخت کو تلاش کرتا رہا۔ مطلب درخت سے مراد یہاں پہ وہ درخت علم ہے۔ علم ایسی چیز ہے، اس کے کئی پلانٹس، مطلب اس کے کئی
برانچز ہوتے ہیں. ہم پڑھتے گئے تو اتنا علم کا کھوٹا ہم اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں کہ ہم دوسروں کو نصیحت کر سکتے ہیں, کسی اچھی بات بتا سکتے ہیں. ہمارے اندر اتنی تھنکنگ, مطلب ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف, مطلب ایک سارا سمندر کو اپن ایک چھوٹی سی سراہی میں بند کر دیے بولے ایسا. سارا سمندر علم کا ذخیرہ ہے. جب ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ محدود ہو کے ایک چھوٹی سی سراہی کی حد تک محدود ہو جاتا ہے. مطلب ہم اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ, شارپ, کیا بولتے ہیں, برائٹ مائنڈیڈ, ستاروں کی طرح چمکنے والے بن جاتے ہیں. ہر شے علم کے درخت کی, مطلب بادشاہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے, دیکھ لیجئے پیج نمبر 135 کا لاسٹ پیراگراف اور 136 تک ایک اختتام ہے اس کا. لیکن حضرت وہ کبھی نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ کبھی مرتا ہے. درویش نے مسکراتے ہوئے کہا, علم کے درخت کی ہمیشہ اپنی محنت سے آبیاری کرتے رہو, اس کا پھل ہمیشہ کھاتے رہو. یعنی علم کے درخت کی ہمیشہ اس کو پانی دیتے رہو اور خود بخود وہ آپ کو پھل دیتے رہے گا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اس علم کبھی بوڑھا ہونا ہوگا اور نہ کبھی ختم ہوگا. آخرکار وہ اپنی اندرونی خوبی سے واقف ہو گیا اور بادشاہ کو جا کے بولا کہ یہ اصل بات سارے اختلافات کی وجہ سے دور ہو گئی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا کوئی دنیا میں درخت موجود نہیں ہے, بلکہ وہ کتابوں کا علم ہے جو ہم اس کو ظاہری صورت کو ڈھونڈ رہے تھے. درخت مطلب ٹری کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ غلط بات ہے. برسوں کی محنت کو کارآمد بنایا. واقعی اس نے درست کہا, مجھے جس درخت کی تلاش تھی وہ اصل میں علم کا درخت تھا. یہ ہندوستان میں نہیں دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے. پھر وزیر ہنسی خوشی ملک روانہ ہو گیا. وہاں پہنچ کر اس نے بادشاہ کو علم کے درخت کے بارے میں بتایا. سمجھا تو بادشاہ درویش کی بات کا قائل ہو گیا. مطلب درویش ایک چھپی ہوئی بات کو ڈھونڈ کر نکالنا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا فقیر کا مقصد تھا. وہ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک بار ریڈ کر لیجئے. اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو معلمہ سے رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.